محمد بن سلمان کی گھڑی آپ لوگوں نے اڑائی، 35,000 روپے کا آئی فون تک آپ نے لیا، 3500 روپے کی آپ نے نویٹا کی ٹی سیٹ کراکری لی، گری حرکتیں آپ نے کیں، تو اس لیے توشہ خانہ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن میں عمران خان کو کرائیں گے۔ پھر آپ نے جج صاحبہ کو لے کے دھمکی جو دی، آپ نے حدیں کراس کر دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات وہی ہیں۔ عمران نیازی صاحب کی پیدائش جو ہوئی تھی ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے صادق امین کہا گیا، آپ کی سیاسی پیدائش وہاں ہوئی، وہاں آپ کی سیاسی ٹریننگ کر رہے ہیں یہ کیسز کر کے، اور آپ کو عدالت کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ تو ان کی بات تھی، میں سنوا اس لیے تھی آپ کو وہ آ نہیں رہی تھی۔ لیکن حفیظ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کوئی ریمورس کوئی ریگریٹ عمران خان صاحب کو کی طرف سے نظر نہیں آ رہا کہ جی ایک فیمیل جج، فیمیل نہ بھی ہوں، ایک جج کو انہوں نے علیہ اعلان دھمکی دی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود نوٹس پہ سن رہے ہیں، اور اس کو بڑا عجیب سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنے رسپانسبل آدمی نے حرکت کی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اپولوجائز کرنا چاہیے عمران صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بڑے دنوں سے میرا انتظار تھا کہ میرا وہ بھائی جو میں اپنی سیاست، جو آج کی موجودہ سیاست ہے، وہ دو لوگ تھے۔ لوگ عموماً یہ غور سے سنیے اپنے حضرات، بزرگوں کے بعد ان سے مشورہ کرتے ہیں جن سے دلی محبت ہو اور جو بھائیوں کا درجہ رکھتے ہوں، سگے بھائیوں جیسے۔ ایک آپ تھے، اور میں نے کہا تھا کہ جی میں پالیٹکس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ نے ایک مجھے بہت بڑا لیکچر جاڑا تھا کہ نہ جائیں۔ تو میرے بھائی، شروع سے پہلے دن سے لے کر اب تک صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اب جو میں کہوں گا وہ صرف رب کی رضا کے لیے کہوں گا، کیونکہ اللہ کے قرآن کی اور دین کا نچوڑ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت۔ بابرکت مہینہ ہے آزمائش اور امتحان کا۔ دیکھیے جی، ایک شخص $576 ملین ابھی تک شوکت خانم کو فنڈ ریزنگ، جس کو پوری دنیا ویلیو کرتی ہے، اور یہ پھر اس طرح نمل یونیورسٹی، تحریک انصاف، ہم کہتے ہیں پارٹی 26 سال پہلے خودداری، انسانیت اور انصاف، رول آف لا، سپریمیسی آف لا، نیوٹرل امپائرز کرکٹ میں انٹروڈیوس کرانا، ایک شخص جس نے اپنی زندگی وقف کر دی پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے، اور یہ جو GHQ کی پیداوار ہے، جو اپنی بنیاد سے تو ناواقف ہیں اور اپنی بنیاد کے لیے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اور جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور پیپلز پارٹی نے جو ان کے ساتھ کیا، جو بھی ان کا کچھ ہوا، اس پہ میں نہیں جاؤں گا، وہ قوم اس سے واقف ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، نمبر 1، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، اکراس دا بورڈ، سب سلیکٹو جسٹس نہ ہو، I agree with you. سب نمبر 1۔ نمبر 2، اب آتے ہیں کہ جی خان صاحب نے اپنی سپیچ میں، پنڈی کی تقریر میں، میرا بھی سوال یہ ہے آپ سے، جی اس میں خان صاحب نے IG، DIG اور جج صاحبہ کا جب کہا کہ ہم آپ کو عدالت میں لے کے جائیں گے، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ دیکھیں ایکشن تو عدالت کے تھرو لیں گے نا، آپ کا یہ پلی ہے؟ عدالت کے تھرو لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا وہ کیا ایکشن ہو سکتا تھا؟ کیونکہ آپ کیس کے خلاف کیس تو کر سکتے تھے، لیکن جج صاحب کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا؟ دیکھیں جی، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، صاحب بہادر لیگل ایکسپرٹ ہے، میں صرف ایک کہنا چاہوں گا، مجھے یہ کوئی بتائے کہ ایک شخص 3rd ڈگری ٹارچر عدالت میں بتا رہا ہے، 2 دن ریمانڈ ہو چکا اس کو، گل صاحب اڈیالہ جیل بھیج دیا، اس کے باوجود اندر رپورٹیں بدل رہی ہیں، ہیلتھ رپورٹس بدل رہی ہیں۔ افریدی بھائی، اڈیالہ جیل تو آپ کے انڈر ہے نا؟ زبردست اڈیالہ جیل کے اندر آج تو KPK بھی ہمارے انڈر ہے، پنجاب بھی ہمارے انڈر ہے، صوبہ گلگت بلتستان، ARY، کیوں لوگ نہیں دے پا رہے؟ کدھر سے یہ فون آ رہے ہیں؟ کون ہے یہ فون کرنے والا؟ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہمیں چھوڑ کے گئی ہیں، وہ اندر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں فون آنے شروع ہوئے، ہمیں فون کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کون کر رہا ہے فون؟ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مراسلہ آیا، اور وہ کس کو وہ بتا رہے تھے؟ ڈونلڈ لو، وہ میسج کس کو دے رہے تھے؟ وہ سوال تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن میں ایک طرح اس طرح آپ کی پوائنٹ آ گیا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر عمران صاحب اپولوجی نہیں کریں گے۔ دیکھیں اٹس ناٹ، دیکھیں اس طرف میں جا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ نہ تو میں لیگل ٹیم کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے نہ اچھا افریدی بھائی ایک بات بتائیں، خان صاحب مجھ سے جو پوچھیں گے میرا آپ سے سوال ہے سر، آپ عوام کو بھی جواب دیں نا۔ جی جی، صحیح سپیچ تھی بالکل، کون سی؟ جس میں وہ کہہ رہے ہیں نیم کالنگ کر کے مجسٹریٹ ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کا
اور ہم آپ کو دیکھ لیں گے, آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, آپ شرم کریں. یہ ٹھیک ہے, اتنے الفاظ ٹھیک تھے. اچھا, یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں, نواز شریف, اس سے پہلے زرداری میمو گیٹ, ڈان لیکس, فضل الرحمان, خواجہ آصف, خواجہ سعد, یہ جو لینگویج استعمال کی, ایک چینل نے 1 گھنٹہ سرونگ ڈی جی آئی کو لتاڑا, جنرل باجوہ کا نام لیا, جنرل فیض کا نام لیا, کیا کیا کچھ نہیں کہا. فضل الرحمان نے ایک سٹیپ اور کراس کیا, نیٹو اور افغانستان سے سبق سیکھو, اسرائیل کے پے رول پہ ججز, قانون سب کے لیے اکراس دا بورڈ. اب آتے ہیں جسٹس قیوم کے, جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں. اچھا, میرا آپ سے سوال, دیکھیں آپ ایک بڑے کریڈیبل آنےسٹ منسٹر ہے, آپ کے حوالے سے کبھی کرپشن کی خبر جان میں نے اللہ کو دے دی, کیا بھول گئے؟ سب نے. اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ شہریار نے. رانا صاحب کی میں بات ہی کر لیتا ہوں, اس کیس کی بات نہیں کر رہا, وہ ہمارا آج کا ایشو نہیں ہے, ان کا جو تھا. آپ نے جو ڈیفنس دیا نا پورے کا پورا, وہ یہ ہے کہ یار دیکھیں, وہ رانا ثناء اللہ پہ الزام تھا 13 بندوں کا ادھر مارنے کا سانیہ مال ٹاؤن میں. تو یار ہمارے اپنا وزیر داخلہ جو ہے وہ کرنل صاحب جو پنجاب کے, انہوں نے بھی 13 بندے اگر مار دیے, الزام لے لیا, تو وہ کیا ہوا, انہوں نے بھی کیا. تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹس انہوں نے بھی دی تھی. تو میں تو آپ سے ایک انڈیپینڈنٹلی بات پوچھ رہا ہوں, آپ کے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ کامران بھائی, آپ میرے اس جو آپ کا ایک پروفیشنل رول ہے, میرا بھی ایک پروفیشنل رول ہے, ذمہ داری رب کو اور پاکستانی عوام کو. ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, ان کا تو باقی لوگوں سے خان صاحب کا کمپیریزن ہی نہ کرے. 1 منٹ مجھے بتائیں, کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کو لے لیں سوائے میرے بھائی کرانجا صاحب کے, کسی لیگل ایکسپرٹ کو لے لیں کہ آپ نے جوڈیشل ریمانڈ 2 دن دے دیا, اس کے بعد اس کو جیل میں بھی آئے, گل صاحب پہ آتے ہیں بھی, تو وہیں سے وہی تو اسٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے؟ ایک انسان کی عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, اس کی حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. الفاظ تو پھر سوچ سمجھ کے دیکھیں جی, لیڈر کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ عوام کو. عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا. عوام کو میسج وہ دے رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے تو ججوں کا نیم کالنگ ہو. عمران خان نے ہمیشہ رول آف لا, سپریمیسی آف لا, اس کے لیے جیل کاٹی. دیکھیں, اٹس ناٹ اباؤٹ اپالوجی, اٹس اباؤٹ ایتھکس اینڈ مورالٹی. سر پوائنٹ آ گیا, ایتھکس اینڈ مورالٹی. میں صرف آخر میں دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے, اس ٹائم پاکستان کے اندر ہم نے پولرائزیشن سے بچنا ہے, اور پاکستان کے فیصلے غیر نہیں کریں گے. یہ جو غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, تگنی کا ناچ, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میدان میں مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے سے وار کر رہے ہیں, سامنے سے آئیں. اس ملک میں یونٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یہی کہتے رہیں گے یہ غدار ہیں, غیروں کے اشارے پہ ہیں, امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے امریکی ایمبیسڈر سے اپالوجی نہیں لی ابھی تک. آپ کو اس کو کہنا چاہیے, میری سن لیں, عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ اپالوجائز, کہ آپ نے جرت کس طرح کی رجیم چینج کرنے کی. آپ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی. اس میں میں آتا ہوں, وقت آئے گا, نہیں پتہ نہیں وہ کب آئے گا, ابھی تو جلدی آئے گا, ریڈ کارپٹ ملے گا.